ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جمعرات کو اپنی سالانہ رپورٹ پیش کر دی جو کہ 2020 سے متعلق ہے۔ اس رپورٹ میں پاکستان کے مزید 4 درجے کم کر دیے گئے ہیں اور وہ 124 پہ آ گئی ہے 180 ملکوں میں، اور جس کا بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان میں کرپشن بڑھی ہے، کم نہیں ہوئی۔ ناظرین، میں ہوں منور مرزا اور آج کے تازہ ترین تبصرے کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا آپ لوگ نہ بھولیے گا۔ یہ جو رپورٹ آئی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی، یقینی بات ہے یہ ایک سیڈ کامنٹ ہے موجودہ حکومت پہ، پی ٹی آئی کی حکومت پہ، وزیر اعظم عمران خان کے اس بیانیے پر جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ آئے اس لیے ہیں اقتدار میں کہ وہ پاکستان میں کرپشن ختم کریں گے، اور ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان کی جو 22 سالہ جدوجہد ہے وہ ساری کی ساری یہی ہے کہ پاکستان میں کرپشن کو ختم کیا جائے۔ بہت ہی ویلکم بات ہے، کون اس بات کا وہ نہیں کرے گا، اور جیسا کہ ان کا خود دعویٰ ہے کہ لوگوں نے انہیں ووٹ اور اقتدار اسی لیے دیا کہ وہ یہ غلط کام ختم کر دیں، لیکن ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر حکمران ایماندار ہو اور صحیح ہو اور کرپشن سے پاک ہو تو ساری قوم جو ہے وہ خود ہی صحیح ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ لیڈر جو ہے وہ مثال پیش کرتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ اسے فالو کرتے ہیں۔ اب یہ کہاں تک صحیح ہوا ہے، کیونکہ 2.5 سال ہو چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو، لیکن یہ صورتحال جو ہے یہ بننے کے بجائے کچھ بگڑتی چلی جا رہی ہے، مثبت کے بجائے منفی طرف جا رہی ہے۔ 2018 میں جب نون لیگ تھی، جس کے اوپر کہ تمام تر تنقید ہے پی ٹی آئی کی، زیادہ تر تنقید ہے، وہ اس کے زمانے میں یہ انڈیکس جو تھا یہ 117 پہ تھا، اور اب یہ 124 میں پہنچ گیا ہے 180 ملکوں کے ٹوٹل میں سے۔ ناظرین، ہمارے ہاں ایک عام رواج یہ ہے کہ جو بین الاقوامی ادارے ہیں جب وہ اپنی رپورٹیں پیش کرتے ہیں ہمارے ملک سے متعلق، اصل میں ایکچولی وہ صرف ہمارے ملک سے متعلق پیش نہیں کر رہے ہوتے، اس کے اندر ایک پورے دنیا کے ممالک جو ہیں ان کو وہ شامل کرتے ہیں، پھر وہ ان کا ایک وہ بناتے ہیں فہرست، اور اس کے اندر پھر وہ ایک طرح سے ریٹنگ کرتے ہیں، نمبرنگ کرتے ہیں کہ آپ وہ اقتصادی لحاظ سے بہتر ہوئے ہیں، آپ ماحولیات کے لحاظ سے کہاں کھڑے ہیں، آپ تعلیم کے لحاظ سے کہاں کھڑے ہیں، اور سماجی لحاظ سے کہاں کھڑے ہیں، جرائم کے لحاظ سے کہاں کھڑے ہیں، اس قسم کی وہ رپورٹنگ کر کے پیش کرتے رہتے ہیں۔ اور ان کے جو اعداد و شمار ہوتے ہیں عموماً وہ وہی ہوتے ہیں جو کہ اس ملک کے یا تو اسٹیٹسٹکس کے اوپر مبنی ہوتی ہیں، جو حکومتی ادارے انہیں پریزنٹ کرتے ہیں، یا وہ خود ان کے ریسرچ کرتے ہیں، لیکن ہوتے وہ وہی ہیں جو کہ خود اس ہمارے ملک میں وہ ایویلویٹ کرتے ہیں، اور ہمارے ملک کے ہی لوگ ہوتے ہیں، عموماً پاکستانی ہی ہوتے ہیں، لیکن ہم ان رپورٹوں کو بجائے ایک اکیڈمک اسٹڈی کے طور پہ لیں، عملی شکل کے اندر ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، ہم اس کے اوپر ایک بڑا شدید قسم کا رد عمل کا اظہار کرتے ہیں، اور عام طور پہ یہ جو اس میں لیڈ لینے والی ہوتے ہیں وہ حکومتی ہوتے ہیں۔ اگر وہ ادارے خواہ وہ مالیاتی ادارے ہوں، خواہ وہ یہ جس قسم کے یہ ادارہ ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو کہ کرپشن کے اوپر رپورٹ دیتا ہے وہ ہو، تو وہ یا انسانی حقوق کے معاملات ہوں، تو حکومتیں جو ہیں وہ بڑا شدید ری ایکشن کرتی ہیں، جیسے اس حکومت نے ریئیکٹ کیا ہے، فوری طور پر اس کے اوپر بیانات دینا شروع کر دیا۔ وزیر اعظم صاحب نے خود بیان دیا، ان کے وزراء دے رہے ہیں، پھر ترجمان جو ہیں مسلسل اس کے اوپر بول رہے ہیں، کاغذ لہرا لہرا کے کیمروں کے اوپر بتا رہے ہیں کہ جی یہ ماضی کی حکومتوں کا کارنامہ ہے اور ہم نے کچھ نہیں کیا، جبکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ غلط بیانی ہے۔ جو انہوں نے فہرست شائع کی ہے جس میں 117 سے 124 پہ ہمارا ملک پہنچ گیا، یعنی کرپشن بڑھنے کا پرسیپشن بڑھا ہے، وہ جو ہے وہ سال 2019 اور 20 کے ڈیٹا کے اوپر رکھ کے بنایا گیا ہے، تو یہ بات تو طے ہے۔ اب جیسے کہ ہم بتا رہے تھے کہ ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ بڑی بری طرح سے ہم ریئیکٹ کرتے ہیں،
اگر وہ ہماری تعریف میں ہے تو ہم اس کو ہر جگہ پیش کرتے ہیں، ٹیلی ویژن کے اوپر پیش کرتے ہیں، اینکر سے کہتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر پورے پروگرام کریں، ہم اسے شائع کرتے ہیں اخباروں کے اندر، اس کی لیڈ اور خبریں لگواتے ہیں، اس کے اوپر تبصرے کرواتے ہیں، حکومت اور وزیر اعظم سے لے کے نیچے تک کے جو ہے حکومت کے وہ ہوتے ہیں نمائندے، وہ اس کے اوپر نیشنل اسمبلی سینٹ کے اندر اس کے اوپر بار بار اصرار کیا جاتا ہے کہ دیکھیے جی بیرونی دنیا جو ہے ہماری کس قدر تعریف کر رہی ہے، کس قدر ہم اونچے ہو گئے ہیں، ہماری حکومت نے کتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دے دیے ہیں۔ اسی طرح اگر وہ یہی ادارے اگر آپ پہ تنقید کریں، آپ کی ریٹنگ کو کم کر دیں، اور جیسے کہ یہ کہا جاتا پاکستانی پاسپورٹ گر رہا ہے، یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق پاکستان میں کرپشن بڑھی ہے، یا جیسے آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ جو ترقی کا شرح نمو ہے اس کے اندر اس علاقے کے اندر بھارت جو ہے وہ 11.8 پہ ہوگا، اور بنگلہ دیش جو ہے وہ 8.8 پہ ہوگا، اور سری لنکا کہاں ہوگا، اور یہ کہاں ہوگا، اور پاکستان کے بارے میں کہا کہ 1.5 ہے۔ تو ابھی ہم اس کے اوپر بات کریں گے، تو لیکن اس کو بھی ہم شدید تنقید کا نشانہ بنا، اور عام طور پہ جو بات ہم تنقید میں کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بیرونی ادارے ہیں یہ سازشی ہیں، یہ ہمارے خلاف ہمارے کو بدنام کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں، یہ ہماری ترقی کے دشمن ہیں، یہ ہمارے لوگوں کو کی صلاحیت کے خلاف ہیں، یہ ان میں مذہبی تعصب ہے، ان میں نسلی تعصب ہے، ان میں علاقائی تعصب ہے، ان میں پتہ نہیں کیا کس قسم کے تعصب ہیں، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی یہ ملک دشمنی کر رہے ہیں، اور جو لوگ ان کو کوٹ کر رہے ہیں وہ بھی ملک دشمن ہیں۔ حالانکہ ان سب چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اکیڈمک سٹڈیز ہیں اور یہ اصلاحاتی سٹڈیز ہیں، آپ ان کو اسی طرح لیں تو اچھا ہے۔ اب اس کا اس پرسیپشن کا نتیجہ یا اس قسم کی باتوں کو ڈیولپ کرنے کا نتیجہ، خاص طور پہ یہ جو سازشی تھیوریز ہیں، اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہمارے عام آدمی بھی جو ہے، اگر آپ اس سے کہیں اقوام متحدہ تو وہ کہیں گے جی یہ تو فلانے کہ وہ ہیں پٹھو، وہ فلانے لابیاں یہاں پہ کام کرتی ہیں، یہ دنیا میں کوئی کام نہیں کرتے، یہ دنیا میں کسی قسم کا کوئی کام نہیں کرتے۔ اگر آپ اسی کے ذیلی اداروں کے بارے میں کریں، WHO وغیرہ کے بارے میں، تو اس کے بارے میں بھی وہ کہتے ہیں جی یہ وہ جو دوائی لا رہے ہیں وہ اس کے اندر یہ لابی ہے، اس میں یہ کام کیا جا رہا ہے جو ہمارے دشمنی ہے۔ اس طرح یہ خواہ مخواہ کے لیے ہم نے اپنے آپ کو بین الاقوامی اداروں اور اس کے خلاف ایک ہم جیسے کہتے ہیں نا ایک محاذ آرائی کی شکل اختیار کر لی ہے۔ لوگ جو ہیں وہ انہیں مستقل کنڈیم کرتے رہتے ہیں۔